دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بڑی نیک تھی، لیکن جب بھی اس کے دروازے پر ایک فقیر آتا تھا اس کا بچہ مر جاتا تھا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کے وہ اقلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں پر وہ ہندو آدمی بیچ اور تاب کہنے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چھیلا کاٹنا شروع کر دیا تو اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے کیچا کیچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک تو اس کے یہاں کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا، اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائیں گی۔ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا، عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کے مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی، کانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا، پانی میں سانپ ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے بابا، جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، نہیں، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی ہے، مر چکی ہے۔ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی، جھولی میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، دیکھا تو فقیر وہاں کھڑا تھا۔ اس نے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی مر کیسے گئی۔ وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ نیک اور شکر گزار عورت اپنی بیٹی کی موت پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدی ہی کرتی رہی۔ اس بچی کی تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا، اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ اپنا علاج کرواؤ۔ اس سے بولو تجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔
پہلے تو اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زور و قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی سے بھاگ کر صاحب کو بلا لائی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جب گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب حرکت کی۔ اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ اس گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کودی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی سین کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا، گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا کر گر گئی، لیکن جب اسے نکالا گیا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کو یقین آ چکا تھا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائیں، لیکن ہوا وہی جس کا خوف تھا۔ ایک دن عورت اپنے شوہر کو لے کر اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک جیل آئی اور ان کی کمسن بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے کہ وہ جیل دور آسمان پر لے جا کر اسے پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس بیٹی کا پورا جسم بکھر چکا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ آخر ہمارے بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے؟ کون دشمن ہے ہمارا؟ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتی ہوئی دیکھا تھا۔ وہی عورت تھی جو اب تک برداشت کرتی ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں پہ سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ، تیری کیا رضا ہے؟ تیری کیا مصلحت ہے؟ کون ہمارا دشمن ہے؟ یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اس سے اکسانے لگے کہ بیٹا، تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی۔ ارے بھائی، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور روتی ہوئی بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے۔ اب تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے۔ عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر نے پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لائی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اس برتن میں دیکھو نا کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، یہی تو بات ہے نا کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ اس بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سی ہندو میں وہ ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی شادی سے پہلے دیکھا تھا اور دیکھتی ہی آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا۔ آپ کی شادی ہو گئی تو وہ دل ملا گیا۔ اس نے ایک کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ سمجھ گئی میری بات؟ لیکن میں کیا کروں؟ اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کے سوکھ نہیں دے پاؤ گی۔
اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہیں تو تمہیں ایک بہت بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ بہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا، سوچ لو، کام بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ حق کرنے کے لیے خود تمہیں اس سام کو اپنی پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اسے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ وہ سام تمہارے پیٹ میں موجود ہیں، لیکن بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، تم کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح سے اس کو اپنی پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وضاحت بھی بتائی تھی کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہی دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہیں، میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک تائی سی بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، وہ ایک سانپ ہوگا۔ ڈر نہ مت، سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالات میں باہر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیک زندہ لڑکی کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کی کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی، بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں آئے ہو کہ پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹی بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند بھی ہیں اور ابھی تک ٹھیک ہیں۔ میں روز لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ فقیر نے کہا، بیٹی میں اس بار کوئی بری خبر نہیں سنا رہا، بلکہ میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اوپر اور تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تب کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اولاد دیا ہے، ان کو تمہارا وارث بنائے گا۔ دوستوں، اس طرح وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ دوستوں، کالا جادو بالکل سچی بات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ہر طرح سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ